بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام ہی سعادت مند تھے، لیکن جس صحابی کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ایک مسکین صحابی ہے، غریب صحابی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی ہے، وہ بھی کمال نصیب فرمائی ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہات سے ایک عرابی آیا، مسکین آدمی تھا، غریب آدمی تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر ایمان لایا اور ایمان کے بعد مطیع ہو گیا، یعنی پیروی کرنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جانے کا میرا ارادہ نہیں ہے، علاقے کے اندر کفر ہے، میں مہاجر بن کے مدینے میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ اس کا کوئی خیال کرے، کیونکہ غربت کے ایام تھے۔ ایک صحابی کو اس نے ذمہ داری اٹھا لی، اس کے حوالے کر دیا گیا، قیام و طعام کا اس نے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے سواری کے اونٹ ہوتے تھے، وہ چرانے کے لیے نکل جاتے، وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جہاد پر صحابہ کرام گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت حصے میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، حصے تقسیم کر دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسکین صحابی کا حصہ بھی تقسیم کیا، حصہ نکال کر اس صحابی کے حوالے کر دیا جس کے پاس وہ رہتا تھا، جس کی سواریاں، جس کے اونٹ وہ چرانے کے لیے باہر لے کر گیا ہوا تھا۔ اور اس کو تھماتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس مسکین صحابی کا حصہ ہے جو آپ کے حوالے کیا ہے، اس کو دے دینا شام کو جب گھر آئے۔ شام کو جب وہ گھر آئے، اس صحابی نے اس کا حصہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا حصہ دیا ہے۔ اس نے وہ حصہ اٹھایا، وہ اپنا جو بھی کچھ سامان تھوڑا سا اس کو ملا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مال دیا، مال غنیمت ملا، میں نے حصے تقسیم کیے، آپ کا حصہ بھی نکالا، کیونکہ تو مہاجر بن کے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، اپنے گھر بار کو خیر بات کہہ چکا ہے، چھوڑ آیا ہے۔ اس صحابی نے، اس غریب اور مسکین صحابی نے جو بات کہی، کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال کے لیے میں مسلمان نہیں ہوا، میں تو اس لیے اسلام میں داخل ہوا ہوں، اس لیے کلمہ پڑھا ہے میں اپنا علاقہ چھوڑ کر اس لیے مہاجر بن کے یہاں رہ رہا ہوں کہ تیر آئے اور وہ میری گردن میں یہاں تیر لگے، اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ تیر یہاں لگے، میری روح پرواز کر جائے، میں رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے ٹکرانا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، تیر لگے، شہادت کی موت آئے، اس لیے میں تو اسلام میں داخل ہوا تھا، اس مال کے لیے نہیں ہوا۔ اس نے مال رکھا، واپس پلٹنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے مسکین صحابی، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر تو سچے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے تو نوٹ کر لے، آسمان والا رب تیری خواہش کو پورا کر دے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ میدان جہاد سجتا ہے، یہ صحابی بھی میدان جہاد میں اترا، کافروں سے ٹکرایا، کچھ لمحوں کے بعد اس کی میت کو اٹھا کر لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میت آئی، آپ علیہ السلام نے سوال کیا صحابہ کرام سے، ہوا کیا یہ وہی ہے جو مسکین صحابی جو یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی صحابی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، گردن سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اسی جگہ پر نیزہ اور تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ مجھے یہاں تیر لگے، میں فوت ہو جاؤں، رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے سچے دل سے بات کہی تھی، اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ پھر فرمایا، میرے صحابہ رک جاؤ، اپنا قمیض اور کرتا مبارک محبوب علیہ السلام نے اتارا۔ میں عرض کر رہا ہوں اس صحابی کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، آپ علیہ السلام نے اپنا قمیض اتار کر دیا، میرے صحابہ یہ لے لو، اس کرتے کے اندر
اس جبے کے اندر، اس قمیض کے اندر اس کو کفن پہنا دو۔ اس صحابی کو کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے میں دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے اس کی میت کو سامنے رکھ لیا۔ جو دعائیں کی، کمال دعائیں کی، صحابہ اکرام نے دعائیں نوٹ کی۔ آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، چند الفاظ صحابہ نے بھی سن لیے۔ آج تک اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا الفاظ تھے؟ خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اللہم ھذا عبدک، اللہ یہ تیرا سچا بندہ ہے، وخرج مہاجرا فی سبیلک، اللہ تیرے راستے میں مہاجر بن کے نکلا ہوا تھا، وقتل شہیدا، اللہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا ہے، انا شہید علی ذالک، اللہ اس کی تمام باتوں پر میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گواہی دی کہ اس کی ہجرت پہ میں گواہی دیتا ہوں، مجھ پر ایمان لانے پر میں گواہی دیتا ہوں، تیرے راستے میں جہاد کرنے پر اللہ میں گواہی دیتا ہوں، تیرے راستے میں کٹ گیا ہے اللہ اس کی موت کی شہادت پر میں گواہی دیتا ہوں۔ اتنی خوش نصیبی کس کے نصیب میں آئی؟ ایک غریب صحابی اٹھا اور ہجرت کر کے اسلام کی خاطر مدینے میں آیا، پھر اسی اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں سے ٹکر لے لی، میدان جہاد میں اترا، اللہ نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ کفن ملا تو نبی علیہ السلام کے کرتے میں نصیب ہوا، آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور کمال درجے کی دعائیں کی، اور ان تمام باتوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کیسی خوش نصیبی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرات، اس حدیث سے اخذ ہونے والے جو مسائل ہیں ان میں سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ بھی بیٹھ کر کبھی تنہائی میں سوچے تو صحیح، ہم اسلام پر کتنا چل رہے ہیں؟ کیا اسلام کی خاطر ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑا ہے کبھی؟ کیا اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں سے ٹکر لی ہے کبھی ہم نے؟ کیا اسلام کی خاطر ہم نے اتنی سچی باتیں کبھی کی ہیں؟ ہمارے تمام کے تمام مسائل جو ہیں زیرو نظر آتے ہیں۔ حضرات، ہمیں غور کرنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی، اور دین اسلام کے لیے کچھ کرنا ہوگا تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہمارا مالک ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔